رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو باندھ کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھا دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور بخشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والے آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طلب، آگے بڑھ کر نیکی کا وقت ہے اور اسے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ محسوس نہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب الجلال نے اپنے طرف منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گی۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، ترجمہ: روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے خلوص منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشیوں کی دھونی دی جاتی ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کوڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والے حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شان اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروازے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصیرت عورت، تو یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور حق تعالیٰ شانہ رضوان جنت کے دروازے سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروازے مالک سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیطان کو قید کرو اور گلے میں طواق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ شب روز کے اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ مزید اور معمور رکھنے کی سعی اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے اور دوسری مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ کا ہر لمحہ اور گھڑی عبادت و ریاضت میں گزری، لیکن حاجت بشری میں گھرے ہوئے انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ دو اپنے کاروبار اور بشریت کے تقاضوں سے علیحدہ ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے سے انسانوں کے ضعف اور ان کی ضروریات طبعی پر نظر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اس ماہ مبارک میں ایسا انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ اسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جیسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر سنت
وہ حرافت، تجارت و زیارت کا ہر کام بے ہوجی آسان کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہو رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیو، رمضان آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایسی خوبصورت ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔